میں بات صحابہ کی کر رہا ہوں، کیونکہ آج اہل سنت والجماعت کے ان نوجوانوں کو جو علم نہیں رکھتے ان کو بھٹکایا جا رہا ہے صحابہ کے نام پر کہ دیکھو صحابہ کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کرے کیا، صحابہ کرے کیا، صحابہ کرے کیا، صحابہ کا نام لے کر بھٹکایا جا رہا ہے۔ تو بات صحابی کی کروں گا۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا۔ آپ آئے، کہا کہ امیر المومنین کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اے علی میرا انتقال ہو جائے تو آپ مجھے غسل دینا، کفن آپ پہنانا، اور میری نماز جنازہ کے بعد آپ میرا جنازہ سرکار کے روضے اقدس کے باہر رکھ دینا، اور اے علی جا کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ کے پاس کہنا کہ یا رسول اللہ ابو بکر دروازے پر ہے، ابو بکر دروازے پر ہے، اے علی اگر حضور سے اجازت مل جائے تو مجھے بازو دفنا دینا ورنہ جنت البقیع میں لے کر جانا۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کو پردہ فرمائے 2-2.5 سال ہو گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی حیات کے بعد صحابہ کا یہ طریقہ نہیں رہا، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں رہا، جب آپ کا انتقال ہوا، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ مکمل ہوئی، ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے مبارک کو حضور کے روضے کے دروازے کے باہر رکھ دیا گیا۔ دروازہ لگا ہوا ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے۔ مولا علی شیر خدا جا کر آہستہ سے عرض فرماتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، درود ہو۔ یا رسول اللہ ابو بکر علی الباب، کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر دروازے کے اوپر ہے۔ تو یہ جو مولا علی شیر خدا نے پڑھا، کیا یہ سلام نہیں ہے؟ سلام ہے نا، پڑھنے والے صحابی ہے نہیں ہے، صحابی ہے، اہل بیت ہے، رسول اللہ کے برادر ہے، اور وصیت پر عمل کر رہے ہیں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو دیکھ رہے ہیں ہزاروں کا مجمع جو کھڑا ہوا ہے وہ صحابہ کا مجمع ہے یا نہیں؟ ہزاروں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، سرکار کی بارگاہ پر سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اب راوی کہتا ہے جب مولا علی شیر خدا نے آہستہ سے کہا ابو بکر علی الباب، ابو بکر دروازے کے اوپر ہے، اجازت دو تو اندر لے کر آئے۔ دروازہ خود بخود کھلا، روضے اقدس سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، ادخلوا حبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے قریب کر دو، دوست کو دوست کے قریب کر دو۔ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات میں سے ہے کہ آپ سلام کرتے ہیں تو جواب آتا ہے، آپ سلام کرتے ہیں تو جواب آتا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے، ذرا زور سے بولنا پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی اپن نماز پڑھتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی پڑھ لیتے۔ بولے کیا پڑھ لیں، کدھر پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ لیں تو نماز کے معنی آپ جاننا چاہیے، جب جا کے نماز میں آپ کو لذت ملے گی۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی پاک ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی اولا ہے۔ آپ اس کی تسبیح بیان، سبحان ربی العظیم، مالک تو ہی عظمت والا ہے، تو ہی عظیم ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں، سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں آپ بیٹھ کر تشہد میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے السلام علیک ایھا النبی، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی نماز پڑھتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی کہہ کر رک جاتے، اور جب تک رکے رہتے جب تک کہ رسول اللہ کا سلام نہ آ جائے، جب تک سرکار دو عالم علیہ السلام کا سلام آپ کو وعلیک السلام یا جنید کہہ کر نہ آ جائے۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہا کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ کیا ہے؟ نماز مومنین کی معراج ہے۔ رسول کی معراج یہ کہ رسول خدا سے ملے، مومن کی معراج یہ کہ مومن رسول سے ملتا ہے، مومن رسول سے ملتا ہے۔ اپن نماز کو سمجھے نہیں بول کے پیشانی پہ مسے آ رہے، دلاں کالے ہیں، دلوں کو ذرا چمکائیے آپ۔
چہرے یوں ہی منور نہیں ہوتے، چہروں پر رحمت یوں ہی نہیں برستی میاں، چہروں پر رحمتیں جب برستی ہے، چہرے منور جب ہوتے ہیں، چہرے دیکھ کر محبت جب ہو جاتی ہے جب دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، جب دل میں آقا سید عالم علیہ السلام کی سچی محبت ہوتی ہے۔ تو حضور کی محبت اپنے سینے میں ڈالو، اپنے سینے میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت ڈالو۔